میرا شوہر پہلی رات میرے قریب نہ آیا۔ اس نے بیڈ کے دراز سے ایک ڈبہ نکالا اور مجھے لیٹنے کو کہا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ میرا شوہر پہلی رات میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں جب لیٹی تو میرے شوہر نے اس ڈبے میں سے تھوڑا سا گھی نکال کر میرے پیٹ پر مالش کرنا شروع کر دی۔ جب گھی اچھی طرح جذب ہو گیا تو میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت الجھن سی ہو رہی تھی۔ میرے سارے کپڑے اس گھی کی وجہ سے بھر گئے تھے اور مجھ سے عجیب طرح کی بو آنے لگی۔ میں جلدی سے واش روم میں نہانے چلی گئی۔ جب نہا کر باہر نکلی تو بیڈ پر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں پچھلے 3 سالوں سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آتے اور میں کسی شو پیس کی طرح ان کے آگے پیش ہو جاتی۔ مجھ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد کوئی دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرتا، کیونکہ میرا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر آنکھ کے نیچے ایک جلا ہوا نشان تھا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے بھائی نے کھیل کھیل میں میری آنکھ کے نیچے لگا دی تھی۔ بچپن کی وہ شرارت میری زندگی بھر کا روگ بن گئی تھی، کیونکہ جو بھی مجھے دیکھنے آتا وہ اس جلے ہوئے نشان کی وجہ سے مجھے بدصورت قرار دے دیتا۔ اب بھی جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو مجھے یقین تھا کہ ایک دفعہ پھر مجھے اس داغ کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کمرے میں ایک درمیانی عمر کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ میں نے جیسے انہیں سلام کیا تو وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے سوال کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بہت ہی شائستہ لہجے میں ان کے تمام سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ میری اماں کی دلی خواہش تھی کسی بھی طرح میرا رشتہ ہو جائے اور میں ان کی دہلیز سے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ میری بھائیوں کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ یہ رشتہ بھی میری بھابھی نے اپنے کسی جاننے والے کے توسط سے بلوایا تھا۔ کافی دیر کے سوال جواب کے بعد وہ عورت ماں سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے بھائی کے لیے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی آ کر میرے بھائی سے ملاقات کر لیں۔ میں جو ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی، اپنی جگہ شدت رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کسی لڑکے کی بہن نے مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا اور اسے میرے چہرے کے داغ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دل میں جو خیال سب سے پہلے آیا وہ یہی تھا کہ یقیناً کے بھائی میں بھی کوئی نہ کوئی نقص ضرور موجود ہوگا۔ میں جو ہمیشہ اپنا رشتہ ہونے کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، یہ سوچ آتی ہی میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ ہم خوش دلی سے آگے کے معاملات طے کر رہے تھے اور میں برتن اٹھائے باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ پیچھے سے میری بھابھی چلی آئی تھی اور مجھے یہ کہہ کر مبارکباد دینے لگی کہ اب تمہاری شادی ہو جائے گی تو سسرال میں ہی دل لگانا، دوڑ دوڑ کر میکے نہ چلی آنا۔ ان کی بات نے میرا مزید دل بجھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے سامنے ایک تصویر رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ پہلے تم لڑکی کی تصویر دیکھ لو، پھر ہم لڑکا دیکھ کر شادی کی تاریخ بھی طے کر آئیں گے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ میں نے تصویر اٹھائی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی رہ گئی کہ وہ تو ایک 20-25 سال کے خوبرو نوجوان تھا، جس میں بظاہر کوئی کمی یا عیب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور اس لڑکے کی بہن جس کا نام زبیدہ ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے ایک نیک اور شریف لڑکی چاہتی ہیں۔ وہ لوگ خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورتی دیکھ رہے تھے۔ اماں کی بات میں مجھے یقین نہ آیا، لیکن اس عورت کی بات میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی جس نے کہا تھا اسے میں اپنے بھائی کے لیے پسند ہوں۔ اگلے ہی دن میری اماں اور بھابھی لڑکا دیکھنے کے لیے چلی گئی اور جب واپس لوٹی تو وہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے لگی۔ اماں کہہ رہی تھی وہ لوگ بھی سادگی سے اور جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اماں نے 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ دے دی۔ اماں کی بات ان میں صدمے میں آ گئی تھی کہ اماں نے بنا چھان بین کیسے ہی میرا رشتہ کر دیا۔ بھابھی تو مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ شاید اماں بھی میری سانولی رنگت اور رشتوں کے نہ ہونے کے لے کر مجھے بیزار آ چکی تھی اور اب اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی اور گھر میں ہوتی شادی کی تیاریوں کو دیکھنے لگی۔ جس کسی کو بھی میری شادی کا پتہ چلا وہ سب مبارکباد دینے کے لیے چلے آئے، لیکن سب کے بیچ میں کہیں نہ کہیں چھپتے ہوئے سوالات ضرور موجود تھے۔ کوئی جاننا چاہتا کہ لڑکے والوں نے کیا دیکھ کر رشتہ کیا تو کوئی لڑکے کے عیب کے بارے میں پوچھتا۔ لوگوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میرے لیے ایک اچھے لڑکے کا رشتہ کیسے آ سکتا ہے۔ غیروں سے زیادہ خاندان والوں کو تجس ہو گیا تھا اور ہر کوئی میری بارات کے دن کا انتظار کر رہا تھا، جب انہیں یہ دیکھنے کو ملتا کہ اس نے میری بدصورتی کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے اپنا لیا ہے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر ماجد کو ایک نظر تصویر میں دیکھا تھا۔ سچ کہتی تو مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہ تصویر میرے ہونے والے شوہر کی ہے۔ مجھے ہر پل ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے میری ماں اور بھابھی مل کر مجھے دھوکہ دے رہی ہیں۔ اور پھر میری شادی کا دن چلا آیا جب میں دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھ گئی اور قاضی صاحب نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ میرے دل میں کوئی جذبات پیدا نہ ہو سکے تھے، میں بس جلد سے جلد اپنے دولہے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں مزید اپنے آپ صاحب نے بھائی کو لیے اسٹیج پر چلی آئی اور میں نے بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے پوری نظر پھاڑ کر اپنے دولہے کو دیکھا
اور وہ تھا ہی خوبرو شخص تھا جس کی تصویر مجھے میری ماں نے دکھائی تھی۔ وہ اصلیت میں تصویر سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ زبیدہ آپا نے اسے میرے برابر میں بٹھا دیا۔ ماجد نے میرے پاس بیٹھتی شائستہ لہجے میں مجھے سلام کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری مانگی گئی تمام دعائیں آج قبول ہو گئی ہیں۔ خاندان والوں کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ میری جو پھپھو مجھے برا بھلا کہتی، آج وہ حیرت سے میری قسمت کو تک رہی تھی۔ شادی ہال میں موجود چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ سب کو حیرانی تھی کہ ماجد کے گھر والوں نے مجھے کیا دیکھ کر پسند کر لیا ہے۔ ماجد کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے میرے دل میں جذبات جنم لینے لگے تھے۔ وہ سارے وسوسے اور خدشات جو مجھے لاحق تھے وہ سب کہیں بہہ گئے تھے، اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ خدا نے میری قسمت بھی سبھی لڑکیوں کی طرح خوبصورت لکھی ہے۔ خاندان کی وہ لڑکیاں جو مجھے بھاؤ بھی نہیں دیتی تھیں ماجد کو دیکھنے کے لیے اسٹیج پر چلی آئیں، اور سبھی میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے فخر محسوس کیا تھا کہ میری زندگی میں ماجد جیسا شخص شامل ہو گیا ہے۔ میرے جھکے ہوئے کندھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔